بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ روزے جن پہ بہت زیادہ ثواب ملتا ہے ان میں سے ایک روزہ 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق احتسب علی اللہ ان تکفر السنۃ التی قبلہا والسنۃ التی بعدہا، کہ یہ روزہ ایسا ہے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اتنا ثواب دیتا ہے کہ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ روزے 2 سالوں کے گناہ کو مٹا دیتے ہیں۔ اتنی فضیلت ہے عرفہ کے روزے کی، اس لیے ایک روزہ رکھنا باعث صد فضیلت ہے۔ اس سلسلے میں یہ بھی عرض ہے کہ عرفہ سے مراد کیا ہے؟ تو جس ملک میں 9 تاریخ ہو ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو روزہ رکھا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ سعودی عرب میں جب 9 تاریخ ہو تب تمام دنیا میں رکھا جائے، یہ غلط ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ فجر کی نماز کا وقت جب سعودی میں ہو تو پوری دنیا میں اسی وقت نماز فجر کی نہیں پڑھی جا سکتی۔ اسی طرح حدیث میں آیا ہے 9 ذی الحجہ یعنی 9 ذی الحجہ کا لفظ بھی آیا ہے۔ جہاں عرفہ آیا ہے، عرفہ تو اس لیے چونکہ آپ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، اس واسطے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے لیے ایک ہی تاریخ تھی، اس واسطے یوم عرفہ کا تذکرہ کیا گیا، ورنہ یہ تذکرہ در حقیقت 9 ذی الحجہ کا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو روزہ رکھیں۔ ویسے جیسا کہ معلوم ہے کہ ذی الحجہ کی 10 دن میں یعنی 9 دن میں پہلی اور دوسری اور تیسری اور چوتھی، 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، 8ویں، یہ 8 دن اگر روزہ رکھیں تو ایک روزہ رکھنا 1 سال کے برابر ہے۔ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس دن کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو لوگ میدان عرفات میں ہوں وہ دعاؤں کا خصوصی اہتمام کریں، اور جو لوگ اسی طرح اگر حاجی ہے تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ عرفہ میں رہتے ہوئے روزہ نہ رکھے، اور جو لوگ وہاں نہیں ہیں وہ لوگ روزہ رکھیں، ان کے لیے مستحب ہے۔ تمام علماء کا اس کی فضیلت پہ اتفاق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔